نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال و کمال کی اصل حقیقت کا اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے، اور جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کیا، اس نے تمثیل کا سہارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال و کمال کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی عقل و دانش کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک اور حسن و جمال کو بیان کیا۔ اس مضمون میں ہم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک اور حسن و جمال کو احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے تو فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بہت لمبے تھے نہ بہت پستہ قد تھے، بلکہ درمیانہ قد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک نہ بہت گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ تھوڑے تھوڑے گھنگریالے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت فربا بھی نہیں تھے اور نہ بہت زیادہ کمزور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بالکل گول نہ تھا، بلکہ چہرے میں قدرے گولائی تھی، رنگ سرخ و سفید، آنکھیں مبارک سیاہ، پلکیں لمبی، جوڑ بڑے اور شانہ مبارک چوڑا تھا، اور دونوں شانوں کے درمیان گوشت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک پر بال نہیں تھے، بس سینہ سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر سی تھی۔ قدمین مبارک اور گوشت تھے، جو مردوں کے لیے قابل تعریف صفت اور قوت و شجاعت کی علامت ہے، اور اگر کسی کی طرف دیکھتے پورے گھوم کر دیکھتے، ایسے آنکھیں پھیر کر نہیں دیکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، سر مبارک بڑا تھا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب سے اچھے سینے والے، یعنی حسد سے پاک، سب سے بہترین لہجے والے، سب سے نرم طبیعت والے اور بہترین معاشرت والے تھے۔ جو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا اس پر رعب طاری ہو جاتا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا وہ محبت کرنے لگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سا کوئی نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا جمال ظاہر نہیں کیا گیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام حسن و جمال ظاہر کر دیا جاتا تو ہماری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی طاقت نہ رکھتی، باوجود اس کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل حسن ظاہر نہیں کیا گیا۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں، میں نے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار کی طرف دیکھا تو اپنی بینائی جانے کے ڈر سے آنکھوں پر اپنی ہتھیلیاں رکھ لیں۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب صحابہ کرام کے ساتھ چلتے تھے تو سب سے دراز قد نظر آتے تھے۔ محدثین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ میں لمبا نظر آنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درازی قد کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی تعبیر صحابہ کرام نے 14ویں رات کے چاند سے کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوقار اور عزت مندانہ انداز میں چلتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو ایسا معلوم ہوتا جیسا ڈھلوان کی طرف سے اتر رہے ہیں۔ رات کی تاریکی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک اس طرح چمکتی تھی جیسے اندھیری رات میں چراغ۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی طرف دیکھ کر اندازہ لگاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرما لگایا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرما نہیں لگایا ہوتا تھا۔